قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم وریشا، کہ یہ لباس تمہارے چھپی ہوئی اور شرم کی چیزوں کو چھپا دیتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا سبب بنتا ہے، اور لباس التقوی ذالک خیر، اور فرمایا تمہارے لیے بہترین لباس تقوی ہے کہ تقوی اختیار کرو گے تمہارے اندر کے عیوب چھپ جائیں گے، ان سے آپ بچ جاؤ گے۔ تو ناظرین، مختلف زمانوں میں مختلف قوموں کا لباس بھی مختلف رہا ہے۔ مسلمان شلوار اور قمیص کو اہمیت دیتے ہیں، اسی طرح غیر مسلم قومیں جو ہیں وہ پینٹ پتلون اور ٹائی کو اہمیت دیتی ہیں۔ تو ایک آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ آپ خود ٹائی کیوں یوز کرتے ہیں جبکہ آپ مسلمان ہیں اور یہ تو غیر مسلم یعنی کرسچن لوگوں کا شعار ہے؟ تو اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس کو جواب دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ سوال و جواب بہت دلچسپ ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہوگا وہ بھی ایک کرسچن آدمی کرتا ہے، وہ اس سے بڑھیا سوال اور جواب ہے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جو میں لباس پہنا ہوں، کوٹ، ٹائی، شرٹ، پینٹ، یہ عیسائی مذہب کی نشانی ہے تو کیا جائز ہے؟ تقریر میں تو میں نے کہا کہ وہ لباس جو دوسرے مذہب کی نشانی حرام ہے۔ اس سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ لوگ کو غلط فہمی ہے کہ ٹائی اور کوٹ عیسائی مذہب کی نشانی ہے۔ جب ہم بائبل پڑھیں گے، بائبل میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ ٹائی عیسائی کی نشانی ہے۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ ٹائی کراس کی نشانی ہے۔ میں جانتا ہوں کئی مسلمان سوچتے ہیں ٹائی از اے سائن آف کراس، یہ ٹائی صلیب کی نشانی ہے اس لیے حرام ہے۔ اگر ہم تحقیق کرتے ہیں، یہ ٹائی سب سے پہلی بار پہنا گیا تھا کروشیا میں، ٹو کیپ دا گارمنٹس آن دا باڈی۔ یہ کروشیا کا ایک کلچرل ڈریس تھا، شروع ادھر لائک اے بو ٹائی اسٹارٹڈ دیر، وہاں سے شروع ہوا اور پھر پھیلا۔ یہ ٹائی عیسائیت کی نشانی ہے ہی نہیں، اور ایک ریسرچ کیا گیا تھا ایک شخص نے ریاض میں اس کے اوپر ہی، اسے کہیں بھی یہ نہیں ملا کہ ٹائی عیسائی کی نشانی ہے۔ یہ تو ہمارے مسلمان جو ویسٹرن کلچر کے خلاف ہے، یہ کہتے یہ ٹائی اور کوٹ اگر آپ کہتے ویسٹرن کلچر مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ کہنا کہ عیسائی کی نشانی ہے بالکل غلط ہے، بالکل بے بنیاد ہے۔ کہیں بھی بائبل میں ذکر نہیں۔ آپ ابراڈ جائیں گے تو ہندو بھی کوٹ ٹائی پہنتا ہے، مسلمان بھی پہنتا ہے، کرسچین بھی پہنتا ہے۔ یہ ہمیں غلط فہمی ہے کچھ مسلمانوں کو۔ اور جب آپ یہ عرب لوگ جب توپ پہنتے، ہاتھ اوپر کرتے ہیں، توپ اگر پہنا ہوا انسان اور ہاتھ اوپر کرتا ہے وہ تو لگتا ہے کراس جیسا، لیکن تھوڑی توپ عیسائی مذہب میں نشانی ہے عیسائیت کی، وہ توپ پہن سکتا ہے۔ لوگ بولتے شرٹ مت پہنو، کرتا پہنو۔ قمیص عربی لفظ ہے شرٹ کے لیے۔ قمیص کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ ہے، سورہ یوسف میں سورہ نمبر 12۔ کرتے کا ذکر ہے ہی نہیں، قمیص کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ کیا ہے جانتے، یوسف علیہ السلام بھاگتے اور پیچھے سے شرٹ پھٹ جاتا ہے، اس کا ذکر ہے، کہانی ہے یوسف علیہ السلام کی۔ قمیص کیسا تھا ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، بٹ قمیص کا ذکر ہے۔ تو لوگ کو غلط فہمی ہے کہ شرٹ، کوٹ، ٹائی، آپ کوئی بھی کلچر کو فالو کر سکتے ہیں اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ وہ کلچر اگر شریعت کے خلاف ہے تو آپ فالو نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ویسٹرن کلچر ہے، کوٹ پہننا شریعت کے خلاف ہے تو حرام ہے، شریعت کے خلاف نہیں تو مباح ہے۔ لیکن اور ایک کلچر ہے ویسٹرن کلچر میں، شارٹس پہننا، یہ کلچر شریعت کے خلاف ہے کیونکہ مرد لوگ کا سطر ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک۔ تو اگر میں کہوں کہ ویسٹرن کلچر فالو کر کے شارٹس پہنوں گا تو حرام ہو جائے گا کیونکہ شریعت کے خلاف ہے۔ لیکن شریعت میں کہیں نہیں لکھے ٹائی مت پہنو، کوٹ مت پہنو۔ تو ٹائی اور کوٹ پہننا مباح ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مستحب ہے، مستحب نہیں، فرض بھی نہیں، مستحب بھی نہیں، مباح ہے۔ پہننے کا ہے تو پہنو، مت پہننے کا ہے مت پہنو۔ اچھا لگتا ہے پہنو، نہیں لگتا ہے چھوڑ دو۔ میں تھوڑی زبردستی کر رہا ہوں، اور میں بھی ہمیشہ نہیں کوٹ ٹائی پہنتا ہوں کیونکہ میں سیٹلائٹ پہ آتا ہوں اور مختلف ممالک میں میرے پروگرام جاتے ہیں، اور ویسٹرن کنٹری میں کوٹ ٹائی ایک فارمل ڈریس ہے، تو اور کئی غیر مسلم مجھے دیکھتے ہیں، اسی لیے میں پہنتا ہوں۔ یہ اسلام میں مباح ہے، آپ کو پسند ہے تو پہنو، نہیں پسند تو مت پہنو، لیکن کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ حرام ہے۔ یہ آپ کو غلط فہمی ہے۔ بھائی میسکرینس نے سوال پوچھا ہے کہ واٹر کین مین 3 اسٹیٹس، سالڈ، لکوڈ اینڈ گیس۔ پانی 3 اسٹیٹس میں ہو سکتا ہے، سالڈ، لکوڈ اینڈ گیس، برف، پانی اور ویپر۔ اسی طریقے سے ہمارے ایک ٹرینٹی کے اندر گاڈ کیوں نہیں فادر، سن اینڈ ہولی گوسٹ ہو سکتا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اور ایک سوال پوچھا انہوں نے کہ
ایک آدمی باپ بھی ہو سکتا ہے, بھائی بھی ہو سکتا ہے, بزنس مین بھی ہو سکتا ہے. تو جب ایک آدمی بھائی اور بزنس مین اور باپ ہو سکتا ہے تو خدا کیوں نہیں 3 ہو سکتا ہے, فادر, سن اینڈ ہولی گوسٹ. پہلے سوال کا جواب ہے کہ جب واٹر کین مین 3 اسٹیٹ, سالڈ, لکوڈ اینڈ گیس, پانی جب ہو سکتا ہے برف, پانی اور ویپر میں, تو خدا کیوں نہیں 3 جیسا ہو سکتا ہے. جب مثال ہم لیتے ہیں واٹر کین مین 3 اسٹیٹ, سالڈ, لکوڈ اینڈ گیس, دیٹ از آئس, واٹر اینڈ ویپر. سائنس اب یہ کہتی ہے کہ تینوں اسٹیٹ میں دا کمپوننٹس آر دا سیم. جس چیز سے تینوں اسٹیٹ بنائے سیم ہے, اٹ از H2O, 2 ایٹمز آف ہائیڈروجن, 1 ایٹم آف آکسیجن. سائنس یہ کہتی ہے چاہے پانی سالڈ, لکوڈ یا گیس ہو, اس کا کمپوننٹ سیم ہے, 2 ایٹم ہائیڈروجن کے, 1 ایٹم آکسیجن کا. لیکن جب ہم بائبل پڑھتے ہیں ہم اب یہ دیکھیں گے یہ فادر, سن اور ہولی گوسٹ کیا ہے. فادر کہتے ہیں خدا کو, سن ایک انسان ہے, ہولی گوسٹ ایک روح ہے. ہم جانتے ہیں کہ آدمی از میڈ اپ آف گوشت اور ہڈی, فلیش اینڈ بون. خدا اور اسپرٹ کی فلیش اور بون نہیں ہے, ان کا کمپوننٹس کے اندر فرق ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 39 to 43. عیسیٰ علیہ السلام جب آتے ہیں اپر روم میں اور اپوسٹل سے ملتے ہیں اور سلام کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں بیہولڈ مائی ہینڈز اینڈ فیٹ, بیہولڈ مائی ہینڈز اینڈ فیٹ, ہینڈل می اینڈ سی, فار اے اسپرٹ ہیز نو فلیش اینڈ بونس. آپ میرا ہاتھ اور پیر دیکھیے, پکڑ کے دیکھیے, کیونکہ ایک روح کے پاس گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی. آپ دیکھیے, مجھے ہاتھ لگا کے دیکھیے, ہڈی اور گوشت ہے, اور روح کے پاس ہڈی اور گوشت نہیں ہے. تو اس کے اپوسلز چونک جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں, ارے عیسیٰ علیہ السلام میں وہ ابھی تک کے مرے نہیں, وہ اسپرٹ نہیں بنے, وہ زندہ ہے. اور جب دیکھتے ہیں ہاتھ لگا کے, پھر عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے, ڈو یو ہیو سم تھنگ ٹو ایٹ؟ دین دے گیو ہم برائلڈ فش اینڈ ہنی کوم. وہ انہیں دیتے ہیں مچھی اور شہد, اور وہ کھاتے ہیں. کیا ثابت کرنے کے لیے؟ کیا وہ خدا ہے؟ کیا وہ روح ہے؟ یہ ثابت کرنے کے لیے وہ انسان ہے, کیونکہ روح کو نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ خدا کو کھانے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے قرآن میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 75 میں, عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے, بہت سے پیغمبر آئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں دونوں نے کھانا کھایا. کیوں لکھا ہے؟ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ خدا نہیں تھے. پانی, سالڈ, لکوڈ, گیس جب ہے, کمپوننٹس ہے سیم, یہاں کمپوننٹ فرق ہے. انسان کی ہڈی اور گوشت ہے, روح کا نہیں ہے, خدا کا نہیں ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ جو مثال استعمال کے سائنس کے بنیاد کے اوپر, یہ مثال ہی غلط ہے, بے بنیاد ہے. دوسری مثال جو بھائی نے دی کہ ایک آدمی پتا بھی ہو سکتا ہے, بھائی بھی ہو سکتا ہے, بزنس مین بھی ہو سکتا ہے. اور میرے کئی دوست ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے, وہ پتا بھی ہے, ان کی بہن بھی ہے, تو بھائی بھی ہے وہ, اور بزنس مین ہے. کئی مثال ہے. تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں, خدا کیوں نہیں فادر, سن اینڈ ہولی گوسٹ ہو سکتا ہے؟ سوال اچھا ہے. لیکن اگر ایک آدمی پتا ہے, بھائی ہے اور بزنس مین ہے, اس انسان کو اس کی بہن اگر سیکرٹ بولتی ہے تو وہ آدمی جو اس کے اندر باپ ہے اس کو بھی سیکرٹ پتہ چلتی ہے, جو بھائی ہے اس کو بھی پتہ چلتی ہے, بزنس مین کو بھی, کیونکہ وہ ایک ہی آدمی ہے. بھلے وہ والد ہے, بھائی ہے اور بزنس مین ہے, اگر بہن کچھ سیکرٹ بولتی ہے تینوں کو پتہ لگ جاتی ہے. بائبل میں لکھا ہے گاسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 13 میں ورس نمبر 32 میں, آف دیٹ آر, وہ دن کا, قیامت کے بارے میں بات کر رہے, آف دیٹ آر نوئتھ نو مین, ناٹ ایون دا اینجلز ان دا ہیون, ناٹ ایون دا سن آف مین, ایکسپٹ دا فادر ان ہیون. اس دن کا, آخرت کا کوئی نہیں جانتا ہے, نہ فرشتے جانتے, نہ سن آف مین عیسیٰ علیہ السلام جانتے, لیکن صرف خدا جانتے. تو اب سوچئے, سیکرٹ خدا کو پتا ہے, لیکن ہولی گوسٹ ملائکہ کو نہیں پتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا, تو وہ ایک کیسے ہو سکتے؟ ہو ہی نہیں سکتے. اور اگر مان لو بھائی مر جائیں گا تو کیا والد بچیں گا؟ ایک انسان جو بھائی, والد اور بزنس مین ہے, بھائی مرا تو والد بھی مرا اور بزنس مین بھی مرا. تو عیسیٰ علیہ السلام جو انہوں کہتے سولی پہ مر گئے, ہم نہیں کہتے, وہ کہتے
تو عیسیٰ علیہ السلام مرے تو سب لوگ مر گئے، پھر خدا بھی مر گئے اور وہ روح بھی مر گئے. مثال بالکل غلط ہے. یہ اس بنیاد پہ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں تھے، خدا کا دعویٰ کیا بھی نہیں. وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے. سوال ہے, concept of Trinity does not mean three gods but one God in three persons, Father, Son and Holy Ghost. They are one only. You should understand in the right perspective. یہ سوال سے پتہ چلتا ہے کہ we don't believe in three gods but one God in three persons. ناظرین, یہ جو سوال اور جواب آپ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, یہ دکھانے اور سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل جو تاریخیں چل رہی ہیں, ان دنوں میں چونکہ کرسچن لوگ نعوذ باللہ اس طرح کی بہت ساری باتیں کرتے ہیں, اور ان کی جو مذہبی تہوار ہیں اور اسی طرح مذہبی مجالس ہوتی ہیں, ان میں ان تقریبات میں ان باتوں کو سنایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اس طرح کر کے بتایا جاتا ہے, جبکہ یہ اسلام کے تعلیمات کے خلاف ہے. تو اس لیے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں. چلیے مزید دیکھتے ہیں اس بارے میں. یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم عیسائی ٹرینٹی میں مانتے ہیں. یہ لفظ ٹرینٹی آپ اگر بائبل پڑھیں گے تو بائبل میں ٹرینٹی کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. The word Trinity does not exist anywhere in the Bible. یہ لفظ ٹرینٹی بائبل میں کہیں بھی نہیں آتا. لیکن جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں, قرآن شریف میں ٹرینٹی آتا ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں, وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً, مت کہو ثلاثہ, مت کہو ٹرینٹی, انتو خیر لکم, دس از اسٹاپ اٹ بیٹر فار یو, بند کرو, یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. تو قرآن میں ٹرینٹی ثلاثے کا لفظ آیا ہے, لیکن کہا گیا ہے کہ مت کہو ثلاثہ, یہ غلط ہے. ثلاثے کا لفظ, ٹرینٹی کا لفظ اور ایک بار آیا سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 73 میں, جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ثلاثہ ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ٹرینٹی ہے. تو قرآن میں ٹرینٹی کا ذکر ہے, لیکن کہا گیا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں غلط کر رہے, کفر کر رہے ہیں. بائبل میں کدھر بھی ٹرینٹی کا لفظ نہیں آیا ہے. ایک ورس ہے بائبل میں جو ٹرینٹی کے قریب ہے, وہ فرسٹ ایپسٹل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 میں, جس میں لکھا ہے For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word and the Holy Ghost, and these three are one. یہ جو جملہ ہے فرسٹ ایپسٹل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7, پہلا ایپسٹل جان کا چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 کا, ٹرینٹی کے سب سے قریب ہے. لیکن یہ جملہ بھی اکارڈنگ ٹو دا اسکالرز آف کرسچینٹی, جب آپ ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن پڑھیں گے بائبل کا, revised by 32 scholars of the highest eminence, backed by 50 different corporate denominations, 32 سب سے بڑے اہم امپورٹنٹ biblical scholars نے ریوائز کیا بائبل کو, backed by 50 different کرسچن کے گروپس. وہ scholars کہتے ہیں کہ یہ فرسٹ ایپسٹل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7, یہ بائبل میں it is a concoction, it is a fabrication, it is interpolation, یہ ملاوٹ ہے اور بائبل کے باہر نکال دیا. تو سب سے قریب جو جملہ تھا ٹرینٹی کے, وہ بھی کرسچن اسکالرز نے نکال دیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں دعویٰ کیا خدائی کا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں ورس نمبر 28 میں, میرے والد میرے سے مہان ہیں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29 میں, میرے والد سب سے مہان ہیں. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 میں, میں شیطان کو بھگاتا ہوں خدا کی مدد سے. I cast out devil with the spirit of God. Gospel of Luke چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20 میں, I with the finger of God cast out devil. میں اللہ کی مدد سے شیطان کو بھگاتا ہوں. ان نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہی نہیں. ان نے کلیئرلی کہا ہے گاسپل آف جان چیپٹر 5 ورس نمبر 30 میں, چیپٹر 5 ورس نمبر 30 میں, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. جس طریقے سے میں سنتا ہوں اس طریقے سے عدل کرتا ہوں, اور میرا انصاف صحیح ہے. Whatever I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father.
کیونکہ میں اپنی رضا سے کچھ نہیں کہتا ہوں، جو اللہ کی رضا ہے وہ میں کرتا ہوں. اور کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں اپنی رضا، اسے کہتے ہیں مسلم. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. اور اگر ہم دیکھتے ہیں دا کیتھولک کیٹیکزم جو چرچ کا ہوتا ہے، کیتھولک کیٹیکزم، اس کے اندر کہا گیا ہے اباؤٹ ٹرینٹی: دا فادر از اے پرسن، دا سن از اے پرسن اینڈ دا ہولی گوسٹ از اے پرسن. دے آر 3 person بٹ 1 person. جو جملہ لکھتے کہ ہم 3 خدا نے خدا میں مانتے 3 ڈفرینٹ پرسنس میں، یہ کیتھولک کیٹیکزم ہے. دا فادر از اے پرسن، دا سن از اے پرسن اینڈ دا ہولی گوسٹ از اے پرسن بٹ دے آر 3 person، دا 1 person. آدمی ایک، آدمی 2، آدمی 3، بٹ 3 آدمی نے 1 آدمی. یہ کیسی زبان ہے؟ ہم ایک خدا 3 آدمیوں میں، لیکن 3 نے 1 ہے. جب کوئی عیسائی فادر کے بارے میں سوچتا ہے، اس کا ایک تصور ہوتا ہے ذہن میں. جس طریقے سے سینٹا کلوز بیٹھا ہوا ہے فلک کے اندر اور اس کا فٹ سٹول ہے ارتھ، یہ پرتھوی اس کا فٹ سٹول ہے. جب فادر کے بارے میں سوچتا ہے ایسا تصور اس کے دماغ میں ہوتا ہے، لائک سینٹا کلوز کائنات میں بیٹھا ہوا ہے یونیورس میں ود ارتھ ایٹ دا فٹ سٹول. جب وہ سوچتا ہے سن، اس کے بارے میں ایک تصور آتا ہے، a very handsome man, tall handsome man with blue eyes, somewhat like Jeffrey Hunter who acted in the film The King of Kings. جس طریقے سے جیفری ہنٹر نے ایکٹنگ کیا تھا، ایک پکچر آئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کنگ آف کنگز. گورا آدمی، ٹال، ہینڈسم، خوبصورت، نیلی نیلی آنکھیں، اس کا تصور ہے. جب وہ سوچتا ہے ہولی گوسٹ اور اسپرٹ، وہ سوچتا ہے جس طریقے سے ایک ڈو، ایک پرندہ آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس when he was being baptized، یا the feast of Pentecost، اسے کہا گیا اسپرٹ. اس کے 3 تصور، الگ تصویر رہتے دماغ میں. جب ہم پوچھیں گے آپ جب ٹرینٹی کے بارے میں سوچتے آپ کے کتنے تصویر ہے، کتنا تصور آپ کے دماغ میں، تو وہ کہے گا 1. وہ جھوٹ بول رہا ہے. 3 علیحدہ الگ ڈفرینٹ تصور ہے. جب فادر کا سوچتا ہے he has a different picture. When he thinks about the son, he has a different picture. When he thinks about the spirit, he has a different picture. 1 + 1 + 1 3 ہوتا ہے، 1 نہیں. Hope that answers the question. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کے دونوں سوال سنے، دونوں کا جواب بھی سن لیا. یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا چلوں، یہ کافر لوگ یعنی کرسچن یہ کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہمیں کافر کیوں کہتے ہو، اور وہ الٹا ہمیں کافر کہتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو 3 میں سے تیسرا کہتے ہیں وہ لوگ کافر ہیں. کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ خدا 3 ہیں، ایک خدا اللہ کی ذات، اور نعوذ باللہ حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو اللہ کو وہ 3 خداؤں میں سے ایک مانتے ہیں. تو اللہ نے جب ان کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ کافر ہیں، تو ہم ایسے لوگوں کو کافر کیوں نہ کہیں. اور ساتھ میں ناظرین میں شروع والے ایک سوال کے وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جو کرسچن آدمی نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ٹائی استعمال کرتے ہیں جبکہ یہ تو کرسچن قوم کا جو ہے شعار ہے. جی ہاں، یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک زمانے میں یہ کرسچن قوم کا شعار تھا، صرف وہ لوگ یوز کرتے تھے، تو اس وقت اس کا حکم بھی سخت تھا. لیکن اس کے بعد اب کے زمانے میں ان کے ساتھ ساتھ بہت ساری قوموں نے بلکہ مسلمانوں نے بھی ٹائی کا استعمال شروع کر دیا، تو اب اس کا حکم جو ہے وہ ہلکا ہو گیا. تو ناظرین، یہ بات کہیں سے نہیں ملتی، تحقیق بہت کی گئی، اس پر ریسرچ کیا گیا کہ کیا یہ جو ٹائی کا استعمال کرسچن لوگ کرتے ہیں یہ اس صلیب کی بنیاد پر کرتے ہیں، اس کے عقیدے کی بنیاد پر کرتے ہیں. اس کی تحقیق کہیں نہیں مل سکی. تو اس وجہ سے ناظرین اس ٹائی کو حرام نہیں کہا جا سکتا، ناجائز بھی نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ چونکہ یہ فساق، فجار اور ان کرسچن لوگوں کا شعار رہا ہے شروع سے، اب بھی وہ لوگ یوز کرتے ہیں، تو کم از کم یہ ہے کہ یہ کراہت سے خالی نہیں ہے. ایسے لباس کو استعمال کرنے سے
ٹائی کو استعمال کرنے سے بچا جائے۔ باقی یہ ہے کہ کوئی اگر سرکاری ملازم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ملازمت میں ان کے استعمال کرنے کا حکم ملتا ہے، جس کے بغیر ہم آفس میں کام ہی نہیں کر سکتے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کم از کم کوشش اتنا ضرور کر لیا کریں کہ آفس ٹائم اس کو یوز کر لیں، اور جیسے ہی وہاں سے آپ کو چھٹی ہو، وہاں سے کام کے لیے کام کر کے فارغ ہو جائیں، تو آپ اس کے استعمال کرنا چھوڑ دیں، اس کو اپنے لباس سے نکال دیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔